آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، میرا خیال ہے ہمارے عزیز شاہ صاحب بھی اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے ہماری مجبوری کہ ہم جلسوں سے معذرت کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر اس طرح کا ماحول بنے گا کہ آپ دینی محفل میں شور کی، سیاسی جلسہ تو نہیں جس میں تصویریں بڑی ضروری ہیں اور آپ صرف موبائل چلانے آئے ہیں، یہ تو اللہ رسول کے نام کی محفل ہے، نام بھی فوٹو بنے تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم بڑی ساری جگہوں سے معذرت کر لیا کرتے ہیں کہ آداب کا برقرار رہنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت ہے۔ بس بیٹھ جائیں جی، کمیٹی والے دوست بھی مہربانی کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ذوق سے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اخلاق انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اخلاق کا معنی صرف اور صرف میٹھا بولنا ہی نہیں۔ آپ ادھر توجہ رکھیں جی، میں نے عرض کیا نا، میں نے تو تقریر ان کو سنانی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جو دوست بیٹھے ہیں یہ بیان سننے آئے ہیں، آپ موبائل چلانے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں بیٹا۔ آپ اس بات کا کیوں نہیں خیال کرتے کہ جب آپ موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا موبائل اونچا کرتے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، وہ پھر بیچارہ اذیت میں آتا ہے۔ تو یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے، ورنہ میری طرف سے آپ سارے موبائل چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف دوسروں کی تکلیف کا خیال فرمائیں۔ عزیز دوست، اخلاق بہت بڑی ضرورت ہے انسانی زندگی کی۔ جس آدمی کا اخلاق ٹھیک نہیں نہ ہوتا، سب سے پہلے اس کے قریبی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ گھر میں آتا ہے، گھر بھی وسیع ہے، اولاد بھی ہے، لیکن گھر والی کا اخلاق ٹھیک نہیں۔ کبھی پوچھئے گا اس شخص سے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ بیچارہ کوئی سخت فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تکلیف میں کتنا زیادہ ہے۔ اس خاتون سے کبھی پوچھئے گا جس کے گھر میں پیسے بھی بڑے آتے ہیں، جتنے مانگتی ہے شوہر دیتا ہے، جب کہتی ہے میکے بھی لے جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے کمزور ہیں۔ اس بیٹی سے پوچھئے گا بیچاری کتنی تکلیف میں ہے۔ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے، وہ ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں میں اسے کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ یہ بولتا سخت ہے۔ جب تک اخلاقی رویے ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر ان لوگوں کا اخلاق زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے جو دین کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی میرے زیادہ قریب وہ بیٹھیں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ کا بامروت ہونا، وفادار ہونا، دیانتدار ہونا، حرام سے بچنا، اور پھر سب سے بڑھ کر وزادار ہونا، خوددار ہونا، عزت نفس والا ہونا، یہ اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، اطمینان ہو، پھر آپ با اخلاق ہیں، پھر آپ بامروت ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دولت کے نام پر اکٹھا کرتے ہیں،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے۔ بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں، آپ لوگ نہ بولے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں۔ ایسا نہ کریں، بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں، دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں بالکل، کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے۔ آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے۔ مجھے کسی بات کو کھینچنا، لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو۔ کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا آپ بتاتے، دکھاتے، سناتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے، اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے، آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا۔ اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت دار ہونا بھی سنت ہے۔ سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور سچ بولتے اور دیانتداری کی بات کرتے۔ سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی ہے۔ آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا، انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی۔ آپ دیانتدار ہو، اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں، آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے، تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے، سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے۔ آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا، آپ نے جو وقت دیا تھا میں نے جدوجہد کی، میں اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں،
ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہو کل فجر 5:45 بجے ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لیے؟ تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟ میرے عزیز، سچ دیانت، بخاری میں حدیث موجود ہے، بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزیں، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا۔ حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور مومن یہ لیول ہے۔ یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈی ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں 4 جھوٹ اور بولے۔ آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں۔ اس کو سمجھ لیں، سچائی اور امانت داری، دیانتداری۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری تو ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نہ زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے، بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھا کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا، تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تسی پتہ ہے مجھے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبہ کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا،
بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ. ایک شخص سے قرضہ لیا حضرت بلال نے، وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا، حدیث پاک میں موجود ہے. اس نے کہا آپ کو قرض لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے، مجھ سے لے لیا کریں. لے لیا، اسے وعدہ کر لیا. وہ وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے. حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے. وہ آ گیا اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں. تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ذرا ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے اس کے پیسے حق بنتا ہے، بات کر سکتا ہے. یار آپ اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر تھوڑے چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے، اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا، کوئی بھی ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا، یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے. بیٹا بیٹھ جائیے، آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں، کسی چکر میں نہ پڑے. تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم. آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں. اور یہی معنی، یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. ان کے لیے بھی یہی جواب ہے. تو میرے عزیز، آپ دشمن ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے. اچھا یہ بتائیے، چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے. ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے، پھر وہ چڑھا دیتا ہے، ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے. بحث آمدام برسر مطلب. اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے اتنی کھجوریں دے دو. اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں. مجھے غصہ تھا، وہ باتیں کرتا، میں غصہ کرتا. سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا عمر مجھ پر جلدی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ گیا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو، میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا، اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات پڑھی ہوئی ہے. میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جتنی کو جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، وسعت قلبی بڑھتی جائے گی. عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے. اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا، معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے. اگر آپ سے ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں نہ ہوتی پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے بد نصیب بیٹا وہ ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے وقت ڈرے کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کرے. وہ بد نصیب ہے. وہ میرے یارو حلم، بردباری، ٹھہراؤ، صبر، برداشت، آپ کا سینہ کشادہ ہو، آپ کو سہنا ہے. اور میں ایک آپ کو بات عرض کروں، نظریاتی لوگ ہمیشہ بردبار ہوتے ہیں.
آپ پرواہ نہ کریں مخالفوں کی. اور لوگ آپ کو آ کے بلا وجہ بھی کہیں گے فلانا تیرے خلاف گل کردا سی. انہوں کہ یار جی وہ کردا سی تو چنگا ہوندا تے اتنے جواب دیندا. پہلے تو مزہ لے کے سنیے. ایک سیانے آدمی تھے, سمجھدار بزرگ, چلے ان کا کوئی نام فرض کر لے, محمد بشیر نام تھا. تو کسی نے آ کے ان سے کہا بشیر صاحب فلانا بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. سیانے بندے تھے نا, لڑائیوں کا وقت نہیں تھا, کام بڑا کرنا تھا, ڈیوٹی بہت زیادہ تھی. کب بشیر صاحب فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, تو کہنے لگے یار چھوڑ, بشیر نام کے کئی لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا, ہماری نہیں کر رہا تھا, ہمیں ضرورت نہیں. بردبار بنے. اور اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا تو آپ باوقار. ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے, ایک دن کہنے لگے پیر صاحب بچے بات نہیں سنتے, 100 باتیں دینی پڑتی ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں آتے, چائے بھی نہیں پوچھتے. میں نے کہا ایک نسخہ دوں گا, چھوٹا آدمی ہوں لیکن امید ہے نسخہ کام کرے گا. کہنے لگے دے دے. میں نے کہا آج گھر جا کے آپ نے بولنا نہیں, صرف السلام علیکم کہنا, کوئی بات ہی نہیں کرنی. وہ گھر گئے, کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا اور سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا. نہ چائے مانگی, نہ پانی مانگا, نہ آواز دی. جس بہو پر سب سے زیادہ شکوہ تھا سب سے پہلے وہ آئی, کہنے لگی ابا جی صحت ٹھیک جے, روٹی لے آواں, کوئی شے کھانی جے. کہتے ہیں میں چپ ہوں چونکہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا. میں خبر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مول کوڈی پیندا ہی ہارن دا مول ہیرا. وہ کہنے لگے کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا. بیٹھ جائیں عزیز بھائی, ذرا تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سلامت برکتیں دے, اللہ آپ کو عزتیں دے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر بیٹا بھی آ گیا, پھر بیٹیاں بھی آ گئیں, پھر گھر والے بھی سارے جمع ہو گئے. خیر تو ہے. تو میں سمجھ گیا شور کرنے سے نہیں بات سنتے, چپ رہنے سے سارے بات. ہم نہ بلا وجہ کا شور کرتے, بغیر سبب کے شور, شکوے ہی شکوے, گلے ہی. ایک دن میرے پاس ایک دوست آ کے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا بڑے اچھے ہیں. وہ بھی چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں کر گئے سارے. وہ مجھے کہنے لگا وہ کیوں. میں نے کہا یار یہ جو کچھ چل رہا ہے ہم تو شروع سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ہم اس پر تبصرہ کرنے سے اگر ملک ٹھیک ہوتا ہے تو جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا, ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اپنی اپنی ڈیوٹی کریں. شکوے کرنے سے بندے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, شکر کرنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر, ایک تو یہ کہا کہ دیانتدار رہیں, سچ بولے, دوسرا برد, اور تیسرا صبر بڑی نعمت ہے. صبر کا معنی بزدلی نہیں, صبر کا معنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا, صبر کا معنی خوش تدبیری, صبر کا معنی اللہ کی رضا پہ رکنا, ٹھہرنا. کم و بیش 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں. اور نوجوانوں سنو یار, 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر پر, اور ان ساری باتوں کا نچوڑ حضرت مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا. مولا کائنات فرماتے ہیں دین کے اندر جو وجود کے اندر جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے وہی دین میں مقام صبر کا ہے, اور ہمیشہ صبر جیتتا ہے. فوجیں, حکومتیں اور طاقتیں یزید کے پاس تھیں اور حسین ابن علی کے پاس صبر تھا. پھر جیتا کون؟ بول کے بتائیے. کیوں صبر جیتا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے. صبر نہیں کرتے, سویرے نتیجہ چاہیے. اور ہمارے نوجوان تو ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے نہیں ہوتے دین میں کوئی کام کرتے, وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا. ابھی 1 سال نہیں ہوتا نماز شروع کی, کہتے ہیں ولی کیوں نہیں بن رہے. او بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں, جب اللہ کو منظور ہوگا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں. اچھا ایک بات بتائیں, اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں آئے نا, سارے کامیاب ہو کے گئے. ایسے ہی ہے نا, سارے نبی کامیاب گئے نا, لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے.
किसी का चंद 100 ने पढ़ा है, पर नबी फिर भी क्यों कामयाब गए कि अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने सही करके की। हमारे जिम्मे ड्यूटी करना है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ो। इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की है ना, इसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में कोई नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद। लेकिन क्या सवेरे यजीद का तख्ता उलट गया था? वो तो 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया। और इमाम हुसैन ने इस तरह घेर के मारा है यजीद को कि क़यामत तक के लिए हुकूमत इमाम हुसैन को मिली। आपके अंदर सब्र हो, सब्र, आप सह जाएं, आपके दुश्मन आपके सब्र में डूब कर मर जाएं, गरक हो जाएं, कोई चीज पीछे ना बचे, आपके अंदर इतना सब्र हो। कि मुसलमान सब्र ही नहीं करता, ठहराव ही नहीं है, हर वक्त शिकवे कर। मुझे बताओ, ये जो दुख बताते हो लोगों को आके मेरा बिल ज्यादा आ गया है और मैं गरीब बड़ा हूं और गुजारा नहीं होता, फिर बंदे दे देते हैं पैसे। वो तो उल्टा तबसरा करते आपके जाने के बाद, कहते 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते। हाँ, आप सेठों नवाबों के सामने हाथ फैलाओगे वो तौहीन करते हैं। और अब तो ये मौजू लोग हमारे मुल्क के अंदर इसलिए छेड़ते हैं कि थोड़ा फेम मिल जाए, हम गरीबों की बात कर रहे हैं। ये तो उस गरीब को पता है जिसके पास वाकई पैसे तो नहीं मिल रहे, उसके अलावा कोई जान सकता। आप हालात हो, बीमारी हो, आजमाइश हो, परेशानी हो, उसका मुकाबला सब्र से करें, सब्र से। और मेरे नबी पाक का ये फरमान दिल की तख्ती पे लिखे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कुछ बंदों को दर्जे देना चाहता है, उनके अमल इस तरह के नहीं होते कि उन्हें दर्जे मिले, फिर अल्लाह उन पर को मुश्किल डालता है, कोई बीमारी आती है, अल्लाह दर्जा देना चाहता है, उनके अमाल ऐसे होते नहीं, तो अल्लाह कोई मुश्किल डाल के ना वो सब्र कर लेते हैं, खुदा उन्हें दर्जा अता कर देता है। कभी बीमारी आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, शिकवे करना। डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां हैं जिस्म में। किसी का घुटना दर्द करता हो ना, उससे पूछे ना तबीयत कैसी है, तो मैं घुटने का बड़ा बुरा हाल है। बाकी 359 ठीक है ना, उनका भी जिक्र करें जनाब। जो एक आपका दर्द करता है वजूद का हिस्सा, क्या हालात है? कहते सारे बच्चे सेट हैं, एक बच्चा काम नहीं लगा हुआ। और भाई वो भी लग जाएगा, जो सेट है पहले उनका शुक्र तो अदा कर लो। तबीयत ही नहीं है, हर वक्त शिकवा, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त के गिले, हर वक्त हमारा रंग इस तरह का। इससे बाहर आओ यार। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है अगर मैं किसी बंदे को बीमार करूं और फिर वो सब्र करे, आने जाने वालों से मेरा शिकवा, सब्र करते नहीं वैसे दोस्त। मैंने ना ये जो मेरे प्यार वाले दोस्त हैं ना, ये तो खैर अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनको सहारा बना के जो दोस्त आए, मैंने उनसे कहा ये गर्मी निकल लेने दो, सब्र करो, जलसा बाद में करेंगे। उन्होंने को मैनू क्या तुसी 10 मिनट लिए आ जाओ बाबू। अब मुझे तो पता है आप हजारों लोग आए हैं, मैं 10 मिनट में चला गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए ज़्यादा वक्त लगाया है बात करने में, लंबी बात की आपके साथ। संगियों, आप चीज़ों को, अब ये जितना पसीना आ रहा है दोस्तों को, अब मैं मज़ीद तो आजमाइश में नहीं ना डाल सकता। हम अगर अपना थोड़ा मिजाज सब्र वाला बनाएं, सारे ही चीज़ों को मैनेज करें, तकाज़ों का ख्याल करें, आप यकीन करें ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब है। हर वक्त शिकवा करना, हर वक्त शिकायत करना, मज़ेदार ज़िंदगी उन लोगों की है हालात जितने मर्जी ख़राब हो। वो पता क्या कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा। नहीं, ऐसे नहीं जैसे दरवेश ने कहा है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर वो दुख दे के राजी है तो राजी रहन प्यारे। ऐसा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया असीं ते मरण तो अगे मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया।
آپ اپنی زندگی میں صبر، حضور فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں میں کسی بندے کو بیمار کروں اور وہ آنے جانے والوں میں سے میرا کسی سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے، تو اگر میں اس بیماری سے اسے شفا دوں گا تو اس خون سے بہتر خون دوں گا، اس گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنے فضل سے جنت عطا کروں گا۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پورے عنوان میں۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، توجہ ہے میری بات پر؟ میں قسمیں نہیں اٹھوا رہا آپ سے، پر نیتیں تو کرتے جاؤ نا۔ جھوٹ نہیں بولنا، بولیے انشاءاللہ۔ بددیانتی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ پیارے لگیں گے، ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں آپ سارے، لیکن آپ بردبار ہو جائیں گے تو پیارے لگیں گے۔ اور پھر یہ کہ زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کم حوصلہ نہیں ہو رہا صبر آپ سے، مجھے پتہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بھی صبر ہے کہ آپ 25-30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی نہیں ہوتا دوستو۔ اللہ سلامتی عطا کرے۔